مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مل کے کہہ لو ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار ڈٹ کے سیدہ دا نام لینا ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دی شان دا سنگار امام مولا علی دی شان دا سنگار شاعر نے تعارف کرایا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دا کہ بنت رسول کیا جاندہ رسول دی بیٹی بنت رسول پارسا طیبہ تے طاہرہ بنت رسول پارسا طیبہ تے طاہرہ شرم و حیا دے ملک دی سالار ڈٹ کے کہہ لو نہ مل کے شرم و حیا دے ملک دی سالار سب دی آواز آوے شرم و حیا دے بولو بولو لب کھولو سارے شرم و حیا دے نانا سب دی آواز آوے شرم و حیا دے ملک دی سالار اور بیٹے شہید باپ نبی تے آپ سیدہ بیٹے شہید باپ نبی تے آپ سیدہ جنت دی حکمران تے مختار محشر نو حکم ہوئے گا سب نظران جھکا لو مقطع شیر اس پورے کلام دی جان ہے کہ محشر نو حکم ہوئے گا سب نظران جھکا لو کیونکہ بابر دی لے کے آ رہی دستار بابر دی لے کے آ رہی ہے دستار کہہ لو نا سارے بابر دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت ہر دو عالم احمد مجتبی سرور انبیاء راحت عاشقاں
تاجدار ختم نبوت جناب حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ آپ دی پاک بارگاہ عالیہ دن در درود و سلام پیش کرنے تو بعد ماہ رمضان المبارک شریف دی آج 2 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آج دے جمعۃ المبارک دی نسبت خاتون جنت جگر گوشہ رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے نال ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع سخن نو عنوان بنا کے گفتگو کرانگے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہہ کے سن کے سنا کے اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک شریف بھی ہے، الحمدللہ روزہ بھی یہ سب دا یقیناً، اور میں الحمدللہ ایک جگہ تے جمعہ شریف پڑھا کے تو سامنے حاضر ہاں۔ دعا بھی کرنی ہے تے ذکر سیدہ فاطمہ بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر دے صدقے ہمت تے توفیق دے، ایسی جذبے تے جنون نال سیدہ پاک دا ذکر کر سکیے۔ جنون علی آکھو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ دی آواز نہ مٹھی ہوگے، پتہ لگے تاکہ میں تھک بھی جا میں نو پتہ لگے سننا لے تازے نے، میں نہ کوئی سنانا ہے، ذرا ڈٹ کیا کو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما، کی لفظ ہے قرآن پہلے سمجھو پھر اگے چلیں گے، کی لفظ ہے لفظ انما۔ انما کلمہ حسر ہے، انما کلمہ حسر۔ حسر کیا جاندہ ہے جدو کوئی بندہ چلا کش چلا کردہ ہے نا تو جتھے بیندہ اپنے گرد دائرہ لا لیندہ ہے۔ مطلب یہ ہوندہ ہے کہ دنیا دے کوئی بلا وبا دے تک نہ جا سکے، دائرے تو باہر ربی و اللہ دا ذکر کرے۔ انہوں کیا جاندہ ہے حسر کر لینا، قید کر لینا۔ اللہ نے لفظ حسر انما بولے ہے، کلمہ حسر بولے ہے، کیوں؟ فرمایا کہ جیڑی قید جیڑا دائرہ میں لا دینا ہے نا بلاواں تے ایک پاس ایک کائنات دی کوئی شے بھی اس حد نو کراس نہیں کر سکتی۔ انما فرمایا کہ بے شک میں رب نے یرید اللہ ارادہ کیتا ہے۔ یرید لفظ مضارعہ، فعل مضارع دے اندر حال بھی پایا جاندہ ہے تو استقبال بھی پایا جاندہ ہے۔ پڑھے لکھے احباب سمجھو گے، یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر جنہوں سے کہنے ہیں موجودہ زمانہ بھی تے آن والا زمانہ بھی، ساتھے لفظاں چکے ہون دی گل بھی پائی جاندی ہے تے آن والے زمانے دی بھی گل پائی جاندی ہے۔ یعنی اسی آنے ہیں کہ اے کام اینجے آج بھی اینجے تے کل بھی اینجی رہنا ہے۔ یہ دے ویچ 2 گلنا آ گئی ہیں، آج دی بھی تے کل دی بھی، بولو آج دی بھی تے۔ اللہ نے یرید لفظ مضارعہ بولیا جدے 2 زمانے نے، حال بھی تے استقبال بھی۔ فرمایا اللہ نے جو ارادہ کیتا ہے آج بھی وہی ارادہ ہے تے کل بھی وہی ارادہ ہے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ آج بھی وہی ارادہ ہے تے کل بھی۔ لفظ سمجھنا آیت نو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ، میں بڑی محنت نہ تواڈے سامنے لے کے حاضر ہویا۔ فرمایا آج بھی وہی ارادہ ہے تے کل بھی، یا اللہ ارادہ کی فرمایا لیُذْہِبْ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اہل البیت وَیُطَہِّرَکُمْ تطہیرا۔ میں ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنے نبی دی اہل بیت نو انج دی پاکی دیاں گا جی میں پاک کرندہ حق ہندہ ہے۔ یہ فرمایا جی میں پاک کرندہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث دے راوی نے، کتاب الایمان بخاری، کتاب القدر مشکات دے اندر حدیث پاک موجود ہے، کاتب اللہ مقادیر الخلائق قبل 50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ زمین و اسمان دے بنان تو 40,000 سال پہلا لی گالے اللہ تعالیٰ نے مخلوق دیاں تقدیران لکھ دیتا ہے۔ زمین و اسمان بنان تو 40,000 سال پہلا اللہ نے مخلوق دیاں تقدیران لکھ دیتا سی۔ یا اللہ کی لکھیا سی؟ فرمایا لکھیا فلانا شقی ہوئے گا، فلانا سعید ہوئے گا، فلانا فلان ہوئے گا، فلان جگہ تے ہوئے گا، فلان جگہ تے رہے گا، فلان عمل کرے گا۔ سب کچھ لوح محفوظ تے درج کر دیتا گیا ہے۔ تھوڑا جا نیڑے کر کے ویکھیے تے اللہ نے تقدیراں وچ یہ بھی لکھیا ہونا ہے کہ لاہور دا شہر ہونا ہے، راوی دا کنڈا ہونا ہے، اوتھے داتا علی اجویری دا ڈیرا ہونا ہے۔ نہیں سمجھے میں نیڑے لے جا، اللہ نے تقدیرہ میں یہ بھی لکھیا ہونا ہے سمندر دا کنارہ ہونا ہے، ڈیرہ نوش و پیر دا ہونا ہے، دنیا منن والی ہونی ہے، رب منوان والا ہونا ہے۔
پھر یہ بھی ویلا ہونا ہے کہ اللہ نے تقدیراں وچ لکھیا ہونا ہے شرکپور دا علاقہ ہونا ہے اتھے تاجدار شرکپور شریف ہونا ہے پھر یہ بھی اللہ نے لکھیا ہونا ہے علی پور دا شہر علی پور ہوئے گا قادر آباد تو پیچھے دا ڈیرہ ہوئے گا اتھے کہنے والا شریف ہوئے گا پھر یہ بھی ملک صاحب لکھیا ہونا ہے کہ پنڈی دا راہ ہوئے گا عیدگاہ شریف دا ڈیرہ ہوئے گا سارے اولیاء دا پھر کدھرے پیر سیال دا ڈیرہ فرمایا ریت دا ٹیلا ہونا ہے اتھے میرا ایک غلام دین دا ڈنکا بجائے گا جنہوں دنیا پیر سیال کہہ کے پکارے فرمایا کدھرے پیر سیال دا ڈیرہ ہونا ہے کدھرے مہر علی دا ڈیرہ ہونا ہے کدھرے جماعت علی دا ڈیرہ ہونا ہے پھر فرمایا کدھرے غوث جلی دا ڈیرہ ہونا ہے کدھرے بابے فرید دا ڈیرہ ہونا ہے کدھرے لکھیا ہونا ہے کہ میرے نبی دا غلام ابو بکر صدیق ہونا ہے کدھرے لکھیا ہونا ہے میرے نبی دا غلام فاروق ہونا ہے ان اچھی کر دے جائے جے کدھرے لکھیا ہونا ہے عثمان غنی غلام ہوئے گا کدھرے لکھیا ہونا ہے شیر خدا غلام ہوئے گا تھوڑا جا نیڑے کریے کدھرے اللہ نے نبیان دا بھی تے لکھیا ہونا نا میرا روح اللہ بھی ہونا ہے لکھیا ہونا ہے میرا کلیم اللہ بھی ہونا ہے لکھیا ہونا ہے نوح نجی اللہ بھی ہونا ہے آدم صفی اللہ بھی ہونا ہے کدھرے تے لکھیا ہوئے گا نا میرا حبیب محمد رسول اللہ بھی ہونا ہے جتے حضور دا ذکر آیا ہونا ہے نال حضور دی اولاد دا ذکر لکھیا ہونا ہے نا جنہوں میرے نبی نے جگر دا ٹکڑا آکھنا ہے اور سیدہ فاطمہ دو زہرہ دی ہستی ہونا جتھے بی بی پاک دا ذکر آیا ہونا ہے ہم سوچ کے دسیا جائے میں جیڑی گل تو اگے کیتی ہے نا کہ ازلی پاکی اللہ نے دیتی ہے جتھے سیدہ زہرہ پاک دا ذکر آیا ہونا ہے خیال اے ذکر نہیں آیا ہونا کہ اللہ نے اس بی بی نو پاکی کی نکو عطا کرنی ان پتہ لگا جی یہ پاکی عام نہیں بولو یہ پاکی عام بلکہ میں تین جا کھانگا کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان تھوڑے جے لب کھولو بات اگے لے کے چلیے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت اینونا آیت تطہیر سے ثابت ہے شان ڈٹ کے بولو نا ثابت ہے شان اللہ کریم نے فرمایا کہ میں اپنے نبی دیاں اہل بیت نو انجدہ پاک کیتا ہے جویں پاک کرندہ حق ہوندا ہے اللہ دے فرمان تو پتہ لگائے میرا نبی بھی پاک ہے بولو میرا نبی بھی پاک ہے نبی دی بیٹی فاطمہ بھی پاک ہے فاطمہ دا پتر حسن بھی پاک ہے فاطمہ دا پتر حسین بھی پاک ہے میرے رب دا شیر علی بھی پاک ہے بھائیو اس پاکی دا ذکر میں جنہ بھی تیرے سامنے کرا بات اتھی رہ جائے گی اگے بات لے کے جانا چاہنا کنی کو پاکی اللہ نے عطا فرمائیے نور الابصار دے اندر علامہ مومن شبلنجی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا سیدہ زہرہ دے گھر امام حسن پیدا ہون والے نے حضرت اسماء بنت امیز فرما دیا نے میں حضرت سیدہ پاک دے قریب بیٹھی ہوئی ہیں جب امام حسن پیدا ہوئے نے
ادھر حسن پیدا ہوئے نے ادھر مؤذن نے اذان آکھیے اذان دی آواز سیدہ دے کناں وچ پئی ہے اذان دی آواز پین دی دیر سیدہ زہرا پاک نے فرمایا اسماء من وضو کراؤ حضرت اسماء نے عرض کی سیدہ جدو بچہ یا بچی پیدا ہوئے بڑے بڑے دن بی بی مسلے تے کھلو نہیں سکتی بڑے بڑے دن نماز نہیں پڑھ سکتی بڑے دن مسجد وال نہیں جا سکتی بڑے دن کعبے دا طواف نہیں کر سکتی اور جسم ناپاک تے پلید رہندا ہے تسی وضو کران دا حکم دے رہی ہو تسی نماز دی تیاری کر رہی ہو چند لمحے پہلا حسن پیدا ہوئے نے سیدہ پاک نے فرمایا اسماء چپ کر جا میں کسے عام باپ دی بیٹی نہیں میں پاکا دے سردار محمد دی پاکیزہ بیٹی کسے عام دی بیٹی نہیں میں پاکا دے سردار محمد دی پاکیزہ بیٹیاں سیدہ فرماتیاں نے میں وضو کر کے مسلے تے کھڑی ہو گئی حضرت اسماء بنت امیس دوڑ کے سرکار دی بارگاہ وچ گئیاں نے حاضر ہو کے عرض کردیاں نے سونےاں ایک مسئلہ سمجھ نہیں آیا ساڈے وال بچہ یا بچی پیدا ہوئے اسی مسلے تے نہیں کھلو سکدیاں تواڈی بیٹی وال حسن پیدا ہوئے نے فوراً مسلے تے آ گئیاں نے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا میری بیٹی فاطمہ فاطمہ جنت دی کلی نو کیا جاندا ہے نہ جنت پلیت ہو سکتی ہے نہ جنت دیاں کلیاں پلیت ہو سکتی ہیں تو ہے نور تیرا سب نور کا تیری نسل پاک میں ہے تیری نانا جوان بڑھے بیمار دے بڑھے نہ پڑے آج جوان چھاتی دا زور لا کے سارے کہہ لو نہ تیری نسلیں تھوڑا جا زور آوے سارے ہمیچ تیری نسلیں ہے بچہ عزیزان گرامی جدو کوئی بیٹی پیدا ہوندی ہے دیکھیا جاندہ ہے پیدا ہون والی سب تو پہلا خاتون بیٹی اپنے والدین دی بیٹیاں بن دیئے ویکھن والے ویندے نے بیٹی کدی بیٹی ہے یہ باپ کنے کو شان والا ہے پھر جدو کسے دی بیوی بنے پھر ویکھیا جاندہ ہے یہ بنن والی کدی بیوی ہے یہ شوہر دا کنا شان ہے پھر جدو ماں بن دیئے پھر ویکھیا جاندہ ہے یہ پتران دا کنا شان ہے یہ پتران دا کنا مقام ہے سیدہ دیاں تریوے جہتاں بے مثال نے اگر ویکھیا جائے سیدہ بیٹی کی دیئے کہ پتہ لگتا ہے فاطمہ اس باپ دی بیٹی ہے جدیاں قسمہ اللہ نے قرآن میں اٹھائیاں نے فاطمہ اس باپ دی بیٹی ہے جدیاں قسمہ اللہ نے قرآن میں اٹھائیاں نے پھر دیکھیا جائے فاطمہ بیوی کی دیئے فاطمہ شیر خدا دی بیوی فاطمہ مشکل کشا دی بیوی فاطمہ حاجت روا دی بیوی فاطمہ صحابہ دے مشیر دی بیوی فاطمہ نبی دے وزیر دی بیوی سنیوں فاطمہ سنیاں دے پیر دی بیوی پھر دیکھیا جائے کہ فاطمہ مسلمان بھائیو سیدہ ماں کی دی بنیاں نے یہ بھی رتبہ بے مثال ہے اگر یہ دیکھیا جائے کہ سیدہ ماں کس بندے کس اولاد دی ماں بنیاں نے یہ انہاں دی ماں بنیاں نے جنہ دا جھولا جھلان واسطے اسمان تو فرشتے نازل ہو جاتے زندہ اسی وینے بیٹی پیدا ہو جائے نا تو کئی بندے پریشان ہو جاندے ہیں میں ایک حدیث سناواں گا تیرا دل کرے گا کہ ساڈے وال بھی بیٹی آ جائے حضور نے فرمایا الوالد نعمت
والبنت رحمتن، فرمایا کہ بیٹا نعمت ہے. یہ فرمایا بیٹا، بولو بیٹا، تے بیٹی رحمت ہے. یہ فرمایا بیٹی، بیٹی. پھر اگلی بات سن، اس بات کی معراج شمس صاحب کی ہے. فرمایا للنعمتی حساب، للنعمتی حساب، ہر نعمت دا حساب دینا ہی، ہر نعمت دا حساب. وَلِلرَّحْمَةِ لَيْسَ بِحِسَابٍ، اللہ دی رحمت دا کوئی بھی حساب نہیں ہوتا. پتر منگنے تے سوکھے نے، حساب دینا بڑا اوکھا جی. فرمایا لِلنِّعْمَةِ حِسَابٌ وَلِلرَّحْمَةِ لَيْسَ بِحِسَابٍ، ہر نعمت دا حساب ہے پر رحمت دا حساب کوئی نہیں. بہرحال فرمایا سب تو پہلا ویکھیا جاندہ بیٹی کی دی، پھر ویکھیا جاندہ اے جیڑی بیٹی ہے بیوی کی دی بنی ہے، او دا کی شان ہے دے شوہر دا. پھر دیکھیا جاندہ ہے کہ اے ماں کی دی بنی ہے دے پتر کی میں دینے. علامہ اقبال نے فارسی دے اشارے بڑا پیارا لکھا ہے، ذرا محبت نہ اللہ کو سبحان اللہ. علامہ اقبال فرماندے نے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، فرمایا کہ حضرت مریم عیسیٰ دی اماں ایک نسبت دے نال اللہ نو پیاریاں لگ دیاں نے، اللہ نو محبوب لگ دیاں نے. پر سیدہ فاطمہ دی شان تو قربان جائیے، زہرا از سے نسبت محمد عزیز. فرمایا مریم ایک نسبت دے نال اللہ نو پیاری لگ دیئے. سیدہ زہرا ترے نسبتان رب نو پیاری لگ دیئے. سب تو پہلی نسبت کی ہے، فرمایا سب تو پہلی نسبت ہے کہ نور چشمے، نور چشمے رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین. پھر فرمایا بانو میں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. میں ادھر ترجمہ سنانا جنہوں نے سمجھ نہیں انہوں سمجھ آ جائے گی. اور میں حضرت مریم اللہ نو ایک نسبت نال پیاریاں نے، سیدہ زہرا ترے نسبتاں نال پیاریاں. سب تو پہلی نسبت فرمایا رحمت للعالمین دی اکھ دی ٹھنڈ جیڑی بنی ہے نا وہ فاطمہ تو زہرا ہے. اس نے نسبت فرمایا حضرت سیدہ دی بے مثال نسبت وے، حضرت علی المرتضیٰ دی بیوی بنیاں نے. تیسری بے مثال نسبت وے سیدہ زہرا حسن و حسین دی ماں بنیاں نے. جدے کر تھی پیدا ہوئے اسی مبارک دینے، اسی آنے تینو مبارک ہوئے تیرے وال اللہ دی رحمت آئی ہے. یہ آنے تیرے وال اللہ دی آؤ ویکھیے سیدہ کدے وال رحمت بن کے آئیاں نے، کدے گر اللہ دی رحمت دا نزول سیدہ زہرا پاک دی صورت وچ ہویا ہے. سیدہ زہرا قربان جائیے کدے واسطے رحمت بن کے آئیاں نے، جدہ شان وے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سیدہ رحمت بنیاں نے جڑا خود رحمت للعالمین ہے. پھر جدو بیوی بن دیئے، بیوی اپنے شوہر واسطے نصف ایمان بن دیئے، ادھا ایمان بن دیئے. سیدہ قربان جائیے کدے واسطے ادھا ایمان بنیاں نے،
جدے بارے میرے نبی نے فرمایا ہے میرا علی خود کل ایمان بن کے آیا، خود کل ایمان بن کے آیا ہے، وہ دے واسطے سیدہ نصف ایمان بنیاں نے۔ پھر ہر ماں دے پیرا تھلے اولاد دی جنت، ہر ماں دے پیرا تھلے اولاد دی جنت ہوندی ہے، سیدہ دے پیرا تھلے کی دی جنت جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا ہے ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، اور جنہیں آپ جنتی جوانہ دے سردار نے انہ دی جنت سیدہ زہرہ دے پیرا دے میری مہندی اماں دا شان تے مقام جنہ بھی دسیا جائے، اللہ دا قرآن جبریل لے کے آیا ہے، فرمایا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، فرمایا ہے میرے پیارے حبیب پل صراط دا رستہ جیڑا ہے وال نالوں زیادہ باریک ہے، تلوار نالوں زیادہ تیز ہے، بڑی امت نو اتھوں گزرنا ہوئے گا۔ میرے نبی نے جدو یہ معاملہ پڑھے آئے، قرآن دی آیت پڑھی ہے، ایدہ فہم سمجھے آئے، ایدہ ترجمہ سمجھے آئے، میرے نبی پریشان رہن لگ پے، رون لگ پے نے، زاروں قطار رو رہے نے۔ میرے نبی نے فرمایا میری گناہگار امت گناہ والیاں کٹھڑیاں اٹھا کے کہ پل صراط تو پار گزرے گی۔ پھر ایک دن گزرے آئے، رات دا ویلا آئے، جبریل میرے نبی دی بارگاہ بھی حاضر ہوئے نے، جبریل کہندے نے میں ہاتھ وچ رجسٹر پھڑے ہوئے نے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل ہے کی لے کے آئے ہیں؟ عرض کیتی سونیا نامہ اعمال نے، اے دے اندر تہاڈی امت دے نامہ اعمال نے۔ میرے نبی نے کر کے رجسٹر کھولے ہیں، گناہاں دے انبار لگے ہوئے نے، گناہاں دے ڈھیر نظر آ رہے نے۔ میرے نبی زاروں قطار روئے نے، ان کر کے رجسٹر بند کیتا ہے، جبریل دے حوالے کر دیتا، فرمایا جبریل جا لے جا۔ میرے نبی اپنے بستر تو اٹھے نے، میرے نبی نے اپنے گھر وچ کسے نو دسیا نہیں، میرے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ زہرا نو دسیا نہیں، میرے نبی نے اپنے صحابہ نو دسیا نہیں، میرے نبی نے اپنے یاراں نو دسیا نہیں، میرے نبی نے اپنے مقتدیاں نو دسیا نہیں، رشتہ داراں نو دسیا نہیں۔ رات دے پچھلے پیر میرے نبی اٹھ کے چل پے نے، اپنے گھروں نکلے نے، جنگل صحرا میں چلے گئے نے، بیابان میں چلے گئے نے، ایک غار دے اندر جا کے نوکیلے پتھراں تے پیشانی رکھ دیتی ہے۔ عبدالغفور مغل صاحب رون لگ پے نے، اتنا روئے نے، اتنا روئے نے، پیشانی وچوں خون بہنا شروع ہو گیا ہے۔ ادھر صبح دا ویلا ہے، نماز فجر دا ویلا ہے، سب صحابہ صفا بن کے کھلوتے ہوئے نے، اذان ہو گئی ہے، جماعت کران والا نظر نہیں آ رہا، میرے نبی تشریف نہیں لے آ رہے۔ صحابہ ایک دوجے نے پوچھتے نہیں یار سرکار نے کدوں آنا ہے، پر کسے نو پتا نہیں میرے نبی کتھے نے۔ ایک بندہ بول کے کہندا ہے ابو بکر نو پتا ہونا ہے، کیونکہ ابو بکر نو میرے نبی دس کے جاندے نے، ابو بکر میرے نبی دا کم گزار ہے، کیونکہ میرے نبی نال ابو بکر دی یاری بڑی پرانی ہے۔ فرمایا اگر میرا نبی مکے وچ تے ابو بکر مکے وچ، میرے نبی سفر وچ تے ابو بکر سفر وچ، میرے نبی حضر وچ تے ابو بکر حضر وچ، میرے نبی بدر وچ تے ابو بکر بدر وچ، میرے نبی احد وچ تے ابو بکر احد وچ، میرے نبی حنین وچ ابو بکر حنین وچ، میرے نبی خندق وچ ابو بکر خندق وچ، میرے نبی یاراں وچ تے ابو بکر یاراں وچ، میرے نبی غاراں وچ تے ابو بکر غاراں وچ، میرے نبی سفر وچ تے ابو بکر وی سفر وچ نے، میرے نبی اگر مزار وچ نے ابو بکر وی میرے نبی دے نال مزار وچ لیٹیا۔ ابو بکر نال یاری بڑی پکی ہے میرے نبی دی۔ فرمایا ابو بکر نو پوچھیا جائے اے ابو بکر صدیق دسو میرے نبی کتھے نے؟ ابو بکر کہندے نے اج مینوں بھی پتا نہیں، اج میری سرکار نے مینوں بھی دسیا نہیں، اج سرکار نے مینوں بھی دسیا نہیں، بن دسیا چلے گئے نے۔ سب صحابہ پریشان ہو گئے نے۔ سیدہ زہرا پاک دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، پوچھیا سیدہ تانوں پتہ ہی ہوے تواڈے ابا جی کتھے نے؟ آپ نے فرمایا اج مینوں بھی دس کے نہیں گئے۔ سیدہ بھی پریشان نے، صحابہ بھی پریشان نے، سب بلال ورگے صحابی دیواراں نو ٹکرا مار مار کے کہندے نے تساں میرا یار ویکھیا ہوے، رب دا حبیب ویکھیا ہوے، پر کدھروں جواب نہیں ہوندا پیا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے نے میں ایک دن چلنا چلنا سرکار نو لبدا لبدا جنگل بیابان وچ گیا وا، میں ویکھیا کہ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چران والے نو میں پوچھیا بکریاں چران والے کدھر رب دا حبیب ویکھیا
ہوئے کدرے میرا یار ویکھے آئے ہوئے بکریاں چران والے نے آکھا کوئی اپنے یار دی نشانی دس اپنے یار دا رنگ دس اپنے یار دا ٹھنگ دس اپنے یار دا چال چلن دس اپنے یار دا لباس دس بھائی زاہد صاحب جدو ابو بکر صدیق نے گلہ سنیاں نے آپ دیئے اکھا جو چھم چھم آنسو نکلے نے فرمایا جھلیا میں تینو کی دے نال مثال دیوا میں تینو کی دسا میرا یار کیویں دائے میں تینو کی دسا میرا دلدار کیویں دائے میں مکدی گل مکا دینا میرے نبی ورگا تے ہور رب نے بنایا نبی ورگا تے ہور رب نے بنائے کوئی نہیں اللہ نے بے مثال نبی بنایا ہے لاجواب نبی بنایا ہے بے مثال نبی بنایا ہے جدی چال زمانے تو وکھری ہے جدی گفتار زمانے تو وکھری ہے جدہ بولنا زمانے تو وکھرا ہے جدہ اٹھنا زمانے تو وکھرا ہے بے مثال ہے ان کہہ لے کہ ابو بکر نے آکھیا ہونا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا سینے دا زور لا کے کہنا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی اجے تک سارے دی اتو تھلو سب دی آواز آوے جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی میں قربان جاواں انہاں جواناں دے ہتھاں تو جڑے نبی دے ناں تے ہاتھ اٹھ دینے پے او غیراں کے ہاتھ نہ پھیلے جڑا نبی دے ناں تے اٹھ جائے سجا ہاتھ اٹھا کے اعلان کری جس کا کوئی ثانی وہ نبی ہے جدا ہاتھ نہیں اٹھدا پھڑ کے بلند کر دے وہ جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہے مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نا کینا مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نا کینا میں تینو دسا میرے نبی دا شان سونے دا قد کاٹ سونے دا قد کاٹ بنتر بناوٹ ہو گئی ختم میرے آقا تے ساری سجاوٹ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا میں تینو دسا میرے نبی دا شان کیے سر سے لے کر پاؤں تک سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر کہہ لو نا جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہے سینے دا زور لا کے وہ نبی ہے ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے اسا تیرے جہاں نہ کوئی ہور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے گلی گلی وچ پیندا اسائیں شور ڈٹھا اللہ والیاں نے مکدی مکا دتی او تسا ہور ڈٹھا ہے اسا ہور کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہے میں تین دسا رب رب کر دے بڑھے ہو گئے جنہ نبی دا شان نہیں پچھانیا رب رب کر دے بڑھے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج کھرا نہیں لبا سجدے کر کر ہارے رب دا کھوج کھرا نہیں لبا سجدے کر کر ہارے رب دا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے بھلے شاہ رب اسنو لبدا جیڑا یار تو تن منوار جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہے مصطفیٰ
کی عظمت کا حد ہے نہ کنار ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا پر مولا نہ ملے گا۔ دنیا اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، میرے آقا کا سایہ نہ ملے گا، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ نبی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت صدیق اکبر نے کہنے لگا اپنے یار دا کوئی چال چلن کو رنگ ڈھنگ کچھ تے دسنا۔ آپ نے فرمایا میں تینوں کی دساں، او مثالاں تے او دیاں دئیے جدے ورگا کوئی ہووے، میرے نبی ورگا تے اللہ نے بنایا ہی کوئی مثال نہیں۔ ایک دن گزر گیا، واپس چلے گئے، اگلے دن پھر تلاش کردے آئے، پھر آپ نے ویکھیا کہ بندہ بکریاں چرا رہا ہے، غور کی تھی، آپ نے فرمایا تو جتھے بکریاں چرانا ہے پیا پتھریلی زمین، اتھے گھاس کوئی نہیں، پین واسطے پانی کوئی نہیں، میں نے اے دس کہ تو اتھے بکریاں لے کے کیوں ہونا ہے؟ اتھے لے کے جا جتھے کو کاکو ہوئے، جتھے کو چشمہ پانی دا ہوئے، تو اتھے لے کے آ گیا جڑا جنگل بیابان ہے۔ بکریاں چران والا کہندا ہے ابو بکر میں تینوں کی دساں، اتھے بکریاں لے کے آنا میری مجبوری ہے۔ آپ نے فرمایا کی مجبوری ہے؟ کہنے لگا مجبوری ہے وے جدوں میں بکریاں دا دروازہ کھول لاواں، اپنے واڑے دا بواں کھول لاواں، میریاں بکریاں خود ہی دوڑ جاندیاں نے، کدرے رک دیاں نے، کدرے ہور منہ نہیں کر دیاں، دوڑ کے اتھے آ کے بہ جاندیاں نے، اتھے نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے، ایس غار وال منہ کر کے روندیاں رہندیاں نے، دودھ اگے نالوں بھی چوکھا دیندیاں، دودھ اگے نالوں بھی چوکھا دیندیاں نے۔ ابو بکر صدیق نے جدو ایک گل سنی ہے، آپ نے فرمایا او میرے یار دیاں نشانیاں پوچھن والیا، اوے ہوئے نشانی میرے یار دی نشانی ہے۔ سے سگار وال منہ کر کے روندیاں رہندیاں نے، کچھ کھاندیاں پیندیاں نہیں، کدی تو نیڑے ہو کے سنیا ہے سگار وچ ہے کی ہے؟ کہنے لگا ایک بندہ بڑے درد نال روندا ہے پیا، اتنا روندا ہے او دا رون سنیا نہیں جاندا، او دا رون سن کے بکریاں رونا شروع کر دیتا ہے، میرے کولو تے او دا رونا برداشت نہیں ہوندا پیا، پتہ نہیں کدوں دا وچھڑے اپنے یار نو مناندا ہے پیا۔ آپ نے فرمایا کو آواز آؤندی ہوئے، کہنے لگا امتی امتی دیاں صداواں آؤندیاں نے، فرمایا کائنات وچ میرے نبی تو سوا ہے ہی کوئی نہیں جڑا امت دی یاد وچ روندا ہوئے، فرمایا ہور کوئی نہیں، اے تے میرے نبی ہونے نے، اے تے ذات مصطفیٰ ہونی ہے۔ ابو بکر صدیق نے سب صحابہ نو بلایا ہے، سب صحابہ جمع ہو گئے نے، سب اکٹھے ہو گئے نے، غار دے اندر داخل ہوئے نے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارے انور نکیلے پتھنا تے رکھیا ہویا ہے، زارو قطار رو رہے نے، اتنا رو رہے نے، کول کھلوتے سے ہاپا بھی رون لگ پے نے۔ جناب صدیق اکبر نے ہاتھ بننے سونیا سر سجدے تو اٹھا لونا، اللہ امت دے گناہاں دی معافی دے دے گا۔ آپ نے فرمایا نانا ابو بکر میں انی دیر تک سر سجدے تو نہیں اٹھاواں گا جنی دیر تک میری امت دی بخشش دا پروانہ نہیں آئے گا۔ مسلمان بھائیو، جناب صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، سب صحابہ رو رہے نے۔ اج کون ہوے جڑا میرے نبی نو چپ کراوے؟ اج روندیاں نو چپ کران والا آپ رو رہا ہے۔ اج کون ہوے جڑا میرے نبی دے دکھ دا سہارا بنے؟ کسے دے کہن تے میرے نبی نے سر سجدے تو نہیں اٹھایا۔ آخر آوازاں بلند ہوئے ہیں، کائنات وچ اور کوئی نہیں جدی گل میرے نبی نے مننی ہے۔ جو چاندے ہو میرے نبی سر سجدے تو اٹھا لین، جا کے سیدہ فاطمہ زہرا نو لے
فاطمہ تو علاوہ کوئی نہیں جدی گل میرے نبی نے مننی ہے حضرت فاطمہ تو زہرا نو جا کے دسیا گیا ہے عرض کیتی گئی بی بی پاک توڑے بابن لب گئے نے سیدہ پاک نے سنیا تے آپ خوش ہو گئی نے پر میں آج 3 دن ہو گئے نے میں کچھ کھاتا پیتا نے میرے باپ نے میں دسیا نہیں دسن تو بغیر چلے گئے نے آج تک انج ہویا نہیں میں بڑی پریشان سا سیدہ نو عرض کیتی گئی سیدہ ملتے گئے نے لیکن حالت تشویشناک نظر آ رہی ہے انہوں نے سر سجدے رکھیا ہویا ہے زارو قطار رو رہے نے پیشانی جو خون نکل رہے پیا لیکن سر سجدے تو نہیں اٹھا رہے میرے نبی دی بیٹی نے جدوں سنے آئے آپ نے فرمایا چل سلیمان میں تیرے نال چلنی ہاں حضرت سیدہ خاتون جنت نے تیاری فرما لئی ہے آپ نے چادر تطہیر اوڑھی ہوئی ہے صحابہ دے جرمٹ وچ میرے نبی دی بیٹی نکلی ہے سیدہ فرماندیاں نے جدوں میں نکلی ہاں صحابہ دیاں بیویاں میرے ارد گرد نے سیدہ فرماندیاں نے میں نکلی ہاں اچانک سلیمان فارسی دی نظر سیدہ زہرا دی چادر تطہیر تے پئی ہے 12 ٹانکے لگے ہوئے نظر آئے نے آہی نکل گئیاں چیخاں نکل گئیاں نے رو کے کہندے نے واہ مالکہ تیریاں قدرتاں تو قربان جائیے کافرہ دیاں بیٹیاں نظر کو برق لباس دینا میں اے تیرے محبوب دی محبوبہ بیٹی ہے اج دی چادر تے 12 ٹانکے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیدہ پاک نے جس وقت سلیمان دا چہرہ ویکھے آئے آپ نے فرمایا سلیمان میری چادر دے ٹانکیاں وال نہ ویکھی جے ویکھنا ہی فاطمہ دے عرشاں تے چرچے ویکھ لے فرمایا فاطمہ دے چادر تے لگے ٹانکیاں وال نہ ویکھ جے ویکھنا ہی تے چرچیاں وال ویکھ اللہ نے مینوں شان کی عطا فرمایا ہے عزیزان گرامی سیدہ پاک نو نال لے کے جدو غار تک پہنچے سیدہ پاک نے غار دے اندر قدم رکھیا صحابہ پیچھے ہٹ کے نظرہ جھکا لیاں نے نظرہ جھکان تو بعد سیدہ پاک نے اپنے بابا جان دی بارگاہ عرض کی تھی ابا جی سر سجدے تو اٹھا لو میرے نبی نے فرمایا زہرا تو چپ کر جائے معاملہ میرا تے میرے خدا دائے حضرت سیدہ پاک کہندی نے ابا جی جے تساں ہی امت دے غم وچ رونا ہے تے میرے سجدے کیڑو کام آنے عرض کر دیا نے میرے سجدے نشان تے لے جائے دی آواز عرض کر دیا نے میرے سجدے کدو کام آنے نے کدو میری عبادتاں کام آنیاں نے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ انی دیر تک میں سر سجدے تو نہیں اٹھاواں گا جنی دیر تک میری امت دی بخشش دا پروانہ نہیں آ جائے گا سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے میں عرض کی تھی ابا جان کل قیامت دا میدان ہوے گا نفسا نفسی دا عالم ہوے گا ہر کسی نو اپو اپنی پئی ہوے گی ابا جی اس میدان دے اندر جدو تواڈی امت دے نامہ اعمال تلن گے جدو تواڈی امت دے اعمال نامے تولے جان گے اوتھے میں اپنے پتر حسن نو دتے جان والا زہر دا پیالہ پیش کران گی عرض کران گی میرے اعمال کا میرے بے قصور پتر نو زہر پلایا گیا وے اس پیالے دے صدقے دے نال میرے بابے دی امت نو معاف فرما دے فرما دیے اگر پھر بھی معافیاں نہ ملیاں پھر میں حسین دا خون آلود کرتا پیش کران گی اگر پھر بھی معافی نہ ملی میں سنے اگر دعاواں منظور نہ ہون تے ہاتھ الٹے کر کے دعاواں کر دیاں نے اللہ دعاواں رد نہیں کردا لیکن اگر پھر بھی دعاواں منظور نہ ہون گیاں پھر میں سنے پھر ننگے سر دعا کریے رب دعاواں نو موڑدا نہیں این کر کے چادر تطہیر نو ہاتھ پایا ہے سیدہ نے این کر کے چادر نو کھچن لگیاں نے اچانک جبریل آئے جبریل نے آ کر کی دیئے سونے آ سر سجدے تو اٹھا لو دیر نہ کریا جے زہرا دے سر تو چادر اتر گئی قیامت پر پائے ہو جانی ہے فرمایا میری امت دا کی بنے گا ارگی دی سونے آ رب کہہ رہے ہیں قیامت نو جمیں زہرا آکھیں گی اسی امت نو بخش دے میں جی میں زہرا آکھے گی قیامت نو ان جی امت دی بخشش کر دیتی جائے گی عزیزان گرامی معلوم ہویا قیامت والے دن میں اگر تو چاہنا ہے کہ تیری نجات ہو جائے تے 5 تن دے گرانے نال جڑ کے رہنا پوے اس گرانے نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا
بلکہ میں تے اس طرح کھانگا کہ کنڈ کرنا تو پر جانو مکھ موڑنا بارا تو کنڈ کرنا تو پر جانو مکھ موڑنا بارا تو کنڈ کرنا تو پر جانو مکھ موڑنا بارا تو کیونکہ جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی جنت تے جہنم دی گل تو دنیا تے رہ کے پردے دا خیال رکھے جدو قبر بھی جائیں گی حشر دا میدان ہونا حضرت آدم دی بیوی حوا دی سواری ہونی ہے تے کوئی آواز نہیں ہونی سواری آ جانی ہے پاک باز بی بی مریم دی سواری ہونی ہے تے کوئی آواز نہ آوے گی سواری آ جائے گی لیکن فاطمہ جدو تیری سواری ہونی ہے محشر دے میدان دے اندر ایک آوازہ بلند ہونے اے محشر دے میدان وچ کھلون والے اے حافظوں اے قاریوں اے مولویوں اے مفتیوں اے مفکروں اے محدثوں اے مؤدبوں اے نبیوں اے ولیوں اے رسولوں اج سارے نظرہ جھکا لو محمد دی بیٹی فاطمہ دی سواری آ رہی میں اسی حشر وچ بھی تیرے پردے دا خیال رکھاں گے محشر نو حکم ہوئے گا سب نظرہ جھکا لو بابل دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ